أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ حدیث شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں جو دو روایتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور دونوں روایتوں کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان دو روایتوں کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں، باب رفع العلم و ظہور الجہل، یعنی کہ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا زیادہ ہو جانا۔ اس بات کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، بتا دینا چاہتے ہیں، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ علم ختم ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، علم کیسے ختم ہوگا جبکہ ہم جو ہے پڑھ رہے ہیں اور ہم جو ہے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، علم کیسے ختم ہوگا؟ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تشریح فرمائی۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی جو ہے دو روایتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ دو روایتیں بہت ہی مختصر روایتیں ہیں، بہت چھوٹی روایتیں ہیں، لیکن معنی اور مطالب کے اعتبار سے بہت بڑا اس میں جو ہے مطلب چھپا ہوا ہے، بہت بڑا مفہوم اس میں جو ہے پوشیدہ ہے۔ اب دونوں حدیثوں کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے زندگی کے حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ پیچھے جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایتیں گزری تھیں، اس وقت میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے زندگی کے حالات بتا دیا تھا کہ آپ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، اور آپ کی زندگی کیسی گزری، یہ تمام باتیں جو ہیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اب یہاں جو ہے صرف دو روایتوں کو بیان کرنا ہے۔ پہلے روایت جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز علم اٹھ جائے گا، دنیا سے علم جو ہے ختم ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے جہالت عام ہو جائے گی، دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز شراب زیادہ ہو جائے گی، اور چوتھی چیز زنا عام ہو جائے گا۔ یہ چار چیزیں اس روایت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آگے جو روایت آ رہی ہے اس میں ایک دو چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ روایت بھی سن لیتے ہیں۔ اس روایت کے راوی بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے رہتے ہوئے اس حدیث کو تم لوگ سن لو، اور میرے بعد اس حدیث کو تمہیں سنانے والا کوئی موجود نہیں رہے گا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم جو ہے کم ہو جائے گا۔ اوپر کی روایت میں کیا بات آئی؟ علم اٹھ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے زمین سے، اور یہاں جو ہے دوسری روایت میں علم کم ہونے کی بات آ رہی ہے، لیکن دونوں الفاظ میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی جو ہے جھگڑے کی بات نہیں ہے، بلکہ علم اسی وقت کم ہوگا جب اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے۔ تو دونوں جو ہے معنی ایک ہی ہیں۔ ایک قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم جو ہے کم ہو جائے گا، اور جہالت جو ہے زیادہ ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، اور یہاں تک زیادہ ہوں گی کہ ایک مرد کے ماتحت 50 عورتیں آئیں گی، ایک مرد کے ماتحت 50 عورتیں آئیں گی۔ تو اوپر کی حدیث میں بھی 4 علامتیں بتائی گئیں، نیچے کی حدیث میں بھی 4 علامتیں بتائی گئیں، لیکن اوپر کی جو روایت ہے اس میں 4 نشانیاں جو بتائی گئیں وہ کیا ہیں کہ علم جو ہے اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، اور تیسری چیز شراب عام ہو جائے گی۔ لیکن دوسری روایت میں شراب کا ذکر نہیں ہے، دوسری روایت میں
عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، ایک مرد کے ماتحت 50 عورتیں آئیں گی، یہ بات ہے۔ اب اوپر کی حدیث میں اور ایک علامت کیا بتائی گئی؟ زنا عام ہو جائے گا، وہی بات نیچے کی روایت میں بھی بتایا گیا۔ تو اب جو ہے ہم کو ان دو روایتوں کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ 4 جو علامتیں بتائی گئیں اوپر کی روایت میں بھی اور نیچے کی روایت میں بھی، اس میں سے ایک علامت کو چھوڑ کر باقی کی پوری علامتیں مکمل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک علامت ابھی پوری نہیں ہوئی، وہ کیا ہے کہ عورتیں زیادہ ہوں گی اور ایک ایک مرد کے نگرانی میں 50 عورتیں آئیں گی۔ ابھی وہ موقع نہیں آیا، اب وہ کیسے ہوگا وہ اللہ کو معلوم۔ محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی اس کے بارے میں کوئی جو ہے بحث نہیں ہے، کوئی بات جو ہے بتائی نہیں گئی، صرف حدیث کے اندر اتنا بتایا گیا کہ عورتیں زیادہ ہوں گی اور ایک مرد کے نگرانی میں، ایک مرد کے کنٹرول میں 50 عورتیں آئیں گی۔ آج کل ایک مرد کو ایک عورت سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اس کے خواہشات پوری کرنا، اس کی ضرورتیں پوری کرنا۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر لڑکیاں پیدا ہو جائیں، بچیاں اگر پیدا ہو جائیں گھر میں، تو ان کا بوجھ اور بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو آج عام طور سے انسان جو ہے ایک بیوی اور کسی کے گھر میں 2-3 لڑکیاں ہوں تو 3-4 عورتوں کا خرچہ برداشت کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہو رہا ہے۔ اب وہ زمانہ کیسے ہوگا جبکہ ایک مرد کے ماتحت 50 عورتیں آئیں گی؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو ہے موقع ابھی نہیں آیا، آئندہ آنے والا ہے وہ زمانہ، وہ کیسے ہوگا اللہ کو معلوم۔ صرف جو ہے یہاں یہ کہا جا رہا ہے 2 باتیں، اور وہ 2 باتیں 100% یقینی نہیں ہیں، بلکہ ایک اندازے کے اعتبار سے ایک اندیشہ یہ ہو سکتا ہے۔ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ جنگیں زیادہ ہوں گی، لڑائیاں جنگ زیادہ ہوں گی، اور جنگ میں مرد حضرات جائیں گے، جا کر جنگ میں کیا ہو جائیں گے؟ مرد، ان کی موت ہو جائے گی اور وہ لوگ جو ہیں مر جائیں گے۔ اور وہ لوگ مر جائیں گے تو ان کی تمام عورتیں، ان کی تمام بچے جو ہیں ایک دوسرے مرد کے نگرانی میں آ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ایک صورت۔ دوسری صورت، قیامت کے قریب لڑکوں کی پیدائش کم ہو جائے گی، لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہو جائے گی۔ اور یہ چیز ہمیں جو ہے آج تھوڑا تھوڑا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 100% پورا تو نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ بھئی یہ بات جو ہے آج کے زمانے میں 20 یا 30% جو ہے مکمل ہو رہی ہے بات۔ اس لیے کہ آج جو ہے جتنی ڈیلیوریاں ہاسپٹلوں میں ہو رہی ہیں، جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو ان میں سے تقریباً جو ہے 60 اور 70% لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، 30 یا 40% جو ہے لڑکے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ایک اندازہ یہ بھی محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی اس طرح بھی جو ہے عورتیں زیادہ ہو جائیں گی قیامت کے قریب۔ اب جو ہے ان باتوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز، علم اٹھ جائے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا گیا علم کم ہو جائے گا۔ کیوں کم ہو جائے گا علم؟ کیوں جو ہے اللہ رب العزت علم اٹھا لیں گے؟ وجہ اس کی یہ ہے، حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے دین کے علم کی طرف توجہ نہیں دیں گے، دین کا علم بچوں کو سکھانے کے لیے اس کی فکر نہیں کریں گے، اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، بلکہ عصری تعلیم یعنی کہ دنیاوی تعلیم کے پیچھے لگا دیں گے اور اسی میں جو ہے اپنی زندگیاں پوری جو ہے ختم کر دیں گے۔ تو یہ چیز اگر اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچا جائے تو یہ چیز تو آج کے زمانے میں 100% پوری ہو رہی ہے۔ میں جو ہے اپنی مسجد کی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ بھئی ہماری مسجد میں جو ہے تقریباً 6 مہینے کا عرصہ ہو رہا ہے، 6 مہینے سے مکتب چل رہا ہے، اور رمضان سے پہلے تک مکتب چلا۔ رمضان میں تو مکتب کا نظام نہیں تھا، چھٹی ہو گئی۔ رمضان سے پہلے بچے آتے تھے۔ کتنے بچے آتے تھے مکتب میں؟ زیادہ سے زیادہ 8 سے 10، یہ بہت زیادہ۔ اب رمضان کے بعد حالت کیا ہے؟ ابھی جو ہے 1 مہینہ پہلے تک ایک بچہ آتا تھا، اب جو ہے اس مہینے میں وہ ایک بچہ بھی آنا بند کر دیا۔ اتنی جو ہے ہماری بے توجہی ہے۔
اور جمعہ میں اعلانات کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری کوشش آج کیا ہو رہی ہے کہ بھئی ہمارا بچہ جو ہے صبح اٹھے، نہائے دھوئے، ناشتہ کرے اور فوراً جو ہے اسکول کے لیے چلا جائے۔ نہ تو ہم جو ہے اپنے بچوں کی نمازوں کی فکر کرتے ہیں، نہ تو ہم جو ہے اپنے بچوں کی دین کے علم کی فکر کرتے ہیں، نہ ہی جو ہے ہم اپنے بچوں کی دینداری کی فکر کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، دنیا کا علم سکھانا ضروری ہے، اور آج کل تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آج کل ہمارے بچے ہر ڈپارٹمنٹ میں جائیں، ہر میدان میں ہمارے بچے آگے بڑھیں، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اس لیے کہ آج پورے ہندوستان کا اگر سروے کیا جائے تو اس کی رپورٹ یہی نکلے گی کہ بھئی دنیا کے علم میں ہمارے مسلمان بچے بہت پیچھے ہیں۔ پڑھتے ہیں بچے کہاں تک، ماں باپ کہاں تک پڑھاتے ہیں؟ 10 کلاس پڑھا لیا، انٹر پڑھا لیا اور ڈگری زیادہ سے زیادہ پڑھا لیا، کام میں لگا دی۔ جب کام ہی کرنا تھا تو ڈگری تک کیوں لے کے گئے؟ کام ہی کرانا تھا، کام ہی سکھانا تھا تو ڈگری تک لے کر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بغیر بچہ جو ہے پڑھے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ کام سیکھ سکتا ہے۔ لیکن ہماری ایک عام عادت کیا ہے کہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، ڈگری تک انٹر تک پڑھاتے ہیں اور بچوں کو جو ہے کام میں ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں فکر نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری بڑی کمزوری ہے۔ اور اس میں دوسری کمزوری بہت سارے لوگوں کی پیسوں کی بھی ہوتی ہے کہ بھئی بہت سارے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، یا پھر جو ہے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، یا پھر جو ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں اونچی ڈگری دلانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں۔ تو جو لوگ پڑھانا چاہتے ہیں ان کے پاس ضروریات پورے ہونے کے لیے ذرائع نہیں، اور جن کے پاس ذرائع ہیں وہ لوگ وہاں تک فکر نہیں کرتے۔ اگر کسی کا جو ہے باپ کوئی کام کر رہا ہے تو بچے کو یہی کوشش کرے گا کہ بھئی بچہ بھی جو ہے ہمارے ہی لین پر آ جائے۔ کوئی جو ہے باپ جو ہے بزنس کر رہا ہے تو بچے کے بارے میں بھی یہی سوچے گا کہ بھئی میرا بچہ بھی بزنس کرے۔ کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ بھئی میں بزنس کر رہا ہوں، اس میدان میں میرے بچے کو کیوں اتاروں، میرا بچہ مجھ سے بھی آگے بڑھے، مجھ سے بھی اچھا رہے۔ ایسا بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ اور ابھی جو ہے آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ یہاں جو ہے تھوڑا مین روڈ پر آگے جائیں گے تو ہمارے جو ہے یہاں ایک بیکری کھلی ہے، کیرلا والوں کی بیکری جو ہے کھلی ہے۔ مجھے جو ہے ان لوگوں نے دعا کے لیے پہلے دن بلایا، تو یہ جو ہے ہمارے لیے عبرت ہے، بڑی عبرت کی بات ہے۔ جب میں وہاں گیا تو میرا دل بڑا خوش ہو گیا ان کو دیکھ کر۔ لیکن وہی چیز اگر ہم اپنے لوگوں میں دیکھیں تو بالکل نہ کے برابر ہیں، 1% بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ بیٹھے ہیں تقریباً جو ہے بیکری کے اندر جو ہے کام کرنے والے اونر سب بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، اور مجھے ان لوگوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب کیسے سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ بھئی سورہ فاتحہ کیوں، سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں پڑھنا شروع کیا، میں نے سوچا کہ بھئی ان لوگوں کو آتا نہیں ہے، اور تقریباً جو ہے 10 سے 15 لوگ تھے وہ، اور اس میں سے ایک آدمی جو ہے جن کی عمر 70 سے بھی زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے کہ چند دن جو ہے بوڑھے آدمی جو ہے آتے تھے نماز کو، صبح کی نماز کے لیے، اور آ کر ہر دن جو ہے قرآن تلاش کرتے تھے۔ وہ کون سی زبان میں تلاش کرتے تھے معلوم نہیں ہے، لیکن قرآن ان کو جو زبان ہونا تھا اس زبان میں قرآن نہیں ملتا تھا، وہ چلے جاتے تھے۔ تو وہ بھی بیٹھے میرے ساتھ، اور ان کے ساتھ تقریباً جو ہے اس 10 سے 15 لوگوں کا جو مجمع تھا اس میں جو ہے 20 سال سے لے کر 70 سال کی عمر کے لوگ موجود تھے۔ کسی کی عمر 70 ہے تو کسی کی 60 ہے، کسی کی 50، کسی کی 40، اس طرح۔ اور میں سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا تو میرے ساتھ وہ لوگ بھی بغیر دیکھے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیے، 15 کے 15 لوگ۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اور کیسے پڑھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے تجوید کا خیال کر کے میں پڑھ رہا ہوں تلفظ کے ساتھ، اتنا تجوید اور اتنے تلفظ کے ساتھ وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھئی 70 سال کے بوڑھے آدمی بغیر دیکھے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اور ہماری حالت کیا ہے؟
کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں 50 سال 60 سال ہو جاتی ہے لیکن نماز کے لیے جتنی صورتیں فرض ہیں اتنا بھی ہمیں جو ہے نہیں آتا، اتنی ہماری جو ہے بے توجہی ہے۔ اور ایک بات مشہور ہے ہمارے ہندوستان کے اندر کہ ہمارے ہندوستان میں جتنے اسٹیٹس ہیں تمام اسٹیٹوں میں کیرلا جو ہے پہلے نمبر پر ہے تعلیم میں، اور اس کی خصوصیت دوسری بزنس کا بھی ہے۔ یہ دو چیزوں میں کیرلا جو ہے آج پورے ہندوستان کے اوپر فضیلت رکھتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ہر بچہ اونچے سے اونچے جو ہے ڈگری لے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان اگر بچہ ہے تو دین کا علم پکا اس کے پاس رہے گا۔ اور میں نے پوچھا کہ بھئی دین کا علم آپ کو کتنا ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ مفتی صاحب ہم نے نورانی قاعدہ مکمل کیا اور قرآن شریف تجوید کے ساتھ تلفظ کے ساتھ ہم نے مکمل کر دیا ناظرہ، اور ایک مرتبہ نہیں کئی 100 مرتبہ ہمارا قرآن ہو گیا، 10-20 مرتبہ نہیں کئی 100 مرتبہ ہمارا قرآن ہو گیا حضرت کے سامنے بیٹھ کر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اردو بھی سیکھتے ہیں اور عقائد کا بھی علم ہم لوگ سیکھتے ہیں۔ تو عبرت کی بات ہے نا ہمارے لیے کہ ہم جو ہے مسجد میں اعلانات پر اعلانات ہو رہے ہیں لیکن ہم جو ہے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی جو ہے افسوس کی بات ہے، 1 مہینہ مکمل ہو گیا، 1 مہینے سے پہلے جو ہے ایک بچہ مکتب کے لیے آتا تھا لیکن آج وہ بچہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے ہماری بے توجہی، اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کے قریب اللہ رب العزت علم اٹھا لیں گے۔ کیوں اٹھا لیں گے؟ لوگ اس کے اوپر فکر نہیں کریں گے، خود نہیں سیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھائیں گے۔ تو آج وہ زمانہ آ چکا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ دین کا علم سیکھنے کی اور اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں، ورنہ تو پھر جو ہے اور شریعت کے احکامات کو اٹھا کر دیکھیں تو آج قاضیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ قاضیوں کا سلسلہ پورے جو ہے، یہ نہیں کہتا کہ بھئی صرف ہمارے گاؤں کا مسئلہ ہے، نہیں، پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ پورے ملک میں قاضیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے قاضی آئے گا، نہلائے گا، دھلائے گا، کفن پہنائے گا، جنازہ پڑھائے گا، اس کو دفن کرے گا۔ تو یہ کام کس کو کرنا ہے؟ اپنے گھر کے لوگوں کو کرنا ہے، قاضی کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے۔ اگر چھوڑ دیں گے تو لوگ جو ہے پانی نہلانا لوگوں کو نہیں آتا، غسل دینا نہیں آتا، کفن دینا نہیں آتا، دفن کرنا نہیں آتا، جنازے کی نماز پڑھنا نہیں آتا، پڑھانا نہیں آتا، تو اس لیے قاضی جو ہے مجبوراً آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ شریعت کا مسئلہ اگر اٹھا کر دیکھیں تو کس کی ذمہ داری ہے؟ وارثین کی ذمہ داری ہے۔ صرف وارث جو ہے مال میں وارث نہیں ہے، بلکہ اس کے کفن دفن میں، اس کے جو ہے پورا دفن ہونے تک وارث اپنی ذمہ داری پورے کرے، ضروری ہے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ اچھے اچھے لوگوں کے بارے میں اگر کہا جائے تو جنازے کے اندر کتنے فرض ہیں وہ بھی معلوم نہیں، 4 تکبیریں ہوتی ہیں، ہر تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے وہ بھی معلوم نہیں۔ یہ تو چھوڑو، بہت دور کی بات، فرائض کا معلوم کرنا یہ تو بہت دور کی بات، ویسے تو دور نہیں ہے بلکہ بنیادی بات ہے۔ لیکن جنازے میں چوتھی تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں آتی۔ اتنا ہم لوگ جو ہے دین سے دور ہیں، دین کے علم سے دور ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے، زندگی کا ایک جس طریقے سے ہمارا کمانا، ہمارا جو ہے دوسری چیزیں ہمیں ضروری سمجھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ضروری یہ دین کا پہلو ہے۔ آج یہ زمانہ ہے، آگے 10-20 سال کے بعد یہ بھی ماحول نہیں رہے گا، اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو ہے اپنے گھر کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں میں کہوں تو الحمدللہ اپنے خاندان میں عورتیں اگر انتقال ہو جائیں تو ہر جگہ جو ہے اپنے گھر کی مستورات جاتی ہیں، یہ سمجھ کر جاتی ہیں کہ بھئی یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس طریقے سے ہر گھر کے اندر یہ چیز آنے کی ضرورت ہے۔ ہر مرد کو غسل دینا سیکھنا ضروری ہے، نماز پڑھانے کا طریقہ، نماز کے اندر جنازے کی نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے وہ طریقہ۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بچے کو خود جنازے کی نماز پڑھنا نہیں آتا، بچہ آ کر پیچھے کھڑا رہتا ہے۔
یہ بات الگ ہے کہ بھئی مسجد کا امام ہے، امام پڑھائے گا، امام کی ذمہ داری نہیں ہے، امام کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، بس امام جو ہے امام ہونے کی وجہ سے اگر امام نہیں پڑھایا تو پھر جو ہے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور بڑے جو ہے فتنے ہو جائیں گے. ان فتنوں کو دیکھتے ہوئے، ان فتنوں کو دبانے کے لیے امام آگے بڑھتا ہے. ورنہ تو جس کا انتقال ہو جائے اس کے بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی وہ لوگ جو ہے اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، اپنے جو ہے دادی دادا کا، نانا نانی کا، جس کا بھی انتقال ہو رہا ہو اس کا جنازہ خود آگے بڑھ کے پڑھائیں. جب ہم جو ہے کسی کا انتقال ہو جائے گھر میں، ان کے غسل دینے ہم نہیں دے رہے ہیں اور ان کے دفن کرنے کا ہمیں طریقہ معلوم نہیں، ان کے جنازے کی نماز ہم نہیں پڑھا رہے ہیں، تو اب ہم کس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کون سا حق اس کا ہم ادا کر رہے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں. ضروری ہے، ضروری نہیں، آج کے زمانے میں ہمارے لیے فرض ہے. آج جو ہے میں بچی کو جو ہے اسکول میں ڈالنے کے لیے آج گیا، میں جا کر دیکھا تو بیٹھا تھا میں کرسی پر، تو وہاں جو ہے ایک مورتی، یعنی کہ وہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے، علم کی ایک ان کی خدا ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. اس کی جو ہے فوٹو بنی ہوئی ہے اور اس کے سامنے جو ہے پھول وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں. کیا ہم اس بات کے اوپر اطمینان کر لیں کہ بھئی ہمارے بچوں کو ہم اسکول میں بھیج رہے ہیں، کبھی پورے سال میں ہمارے بچوں کو وہ لوگ آگے بڑھا کے وہ کام نہیں کراتے؟ کیا ہم اطمینان کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہو نہیں سکتا ایسا. ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آیا چھوٹا سا کہ کلاس روم میں ٹیچر جو ہے کیا کر رہی ہے، ایک پلیٹ میں ایک چراغ اور پھول وغیرہ لے کر پورے بچوں سے جو ہے نمسکار کرا رہی ہے. کیا اس کلاس میں مسلمان بچے نہیں رہیں گے؟ ضرور رہیں گے. ایسا نہیں کہ بھئی مسلمان بچے نہیں رہتے. تو اسکولوں کی حالت یہ ہے. اور ہماری بے فکری کیا ہے کہ ہمارے بچے تو دور کی بات، ہم خود جو ہے مسجد تک نہیں آتے، ہماری خود جو ہے نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، ہم خود جو ہے نماز کے اندر کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، کتنا فرض ہے، کتنا واجب ہے، یہ جو ہے علم ہمارے پاس خود نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ تو اس لیے ضروری ہے، ایسا نہیں کہ بھئی صرف ہم اپنے بچوں کی فکر کریں گے، اپنی فکر نہیں کریں گے، ہو نہیں سکتا. اب ہم خود اپنے بچوں کی فکر کریں اور خود اپنی ذات کی بھی فکر کریں، دونوں ضروری ہیں. آج دنیا کے اعتبار سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میرا بچہ اسکول میں اچھے سے اچھا نمبر حاصل کر لے، اچھا سا اچھا جو ہے پڑھے، اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بھئی دین کا علم بھی میرے بچے کے لیے ضروری ہے. اگر آج میں دین کا علم پڑھایا تو یہی بچہ کل میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو کندھا دے گا. کتنے لوگ اپنے آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ باپ کے جنازے کو کندھا نہیں دیتے. دوسرے شہروں کی بات نہیں، ہمارے شہر کی بات. ہمارے مسجد میں ایک جو ہے ایسا واقعہ ہوا کہ دادا کا انتقال ہوا، پوتا آیا ہوا ہے لیکن قبرستان میں نہیں جا رہا ہے. کیوں؟ ماں باپ نے منع کر دیا کہ بھئی دادا کا انتقال ہو گیا ہے، لوگ جو ہے لے کر جائیں گے قبرستان میں دفن کریں گے، لیکن تجھے نہیں جانا قبرستان میں. اتنی جہالت ہے ہماری، اتنی جو ہے دین کے علم سے دوری. اگر اس طرح ہماری زندگیاں رہیں تو آنے والے 10-20 سال میں ہماری حالت کیا ہوگی سوچیں. آج حکومتیں اتنی کوششیں کر رہے ہیں. سننے میں آیا، نیوز آیا کہ پبلک کا جو ایگزام ہوتا ہے آج تک جو ہوتا تھا وہ کون سی کلاس کا ہوتا تھا؟ 10th کا ہوتا تھا. لیکن حکومت نے اس کو بدل کر پبلک ایگزام 10th نہیں رہے گا اب، بلکہ انٹر رہے گا. تو ہمیں جو ہے اس کے اوپر سمجھ میں نہیں آتا بھئی یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف مدارس کو بند کرنا. اس لیے کہ 10th پڑھنے کے بعد بھی بچہ مدرسے میں آئے گا پبلک ایگزام لکھنے کے بعد. لیکن اگر اسی کو بڑھا کر 2 سال کے بعد اگر اس کو رکھا جائے تو پھر 2 سال تو عمر بڑھ جائے گی، بچہ جو ہے جوانی کے عالم کو پہنچ جائے گا. اس وقت کہاں جائے گا بچہ مدرسے میں؟
تو دور دور تک ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج حکومتیں کیسی کیسی جو ہے کوششیں کر رہی ہیں اور ہماری بے فکری کیسی ہے. تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے. تو اس لیے ضروری ہے اپنے گھر میں دینی علم کا ماحول بنائیں، دینی علم کا ماحول بنائیں. میں گیا بچی کو چھوڑنے کے لیے تو مجھے جو ہے اس نے تاکید کیا کہ بچی کی والدہ پڑھی ہوئی ہے. پوچھا، میں نے کہا کہ بھئی جی پڑھی ہوئی ہے. تو اس نے کہا ہم ہوم ورک دیں گے اور اس کو اپنی جو ہے بچی کے والدہ سے کہو کہ گھر میں بٹھا کر وہ کام کریں اور پڑھائیں. اتنے جو ہے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش کہاں تک ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ صرف اور صرف ہماری کوشش اور ہماری محنتیں کیا ہیں؟ انگلی اٹھائیں گے ہم لوگ. جو آدمی کام کر رہا ہے اس کے جو ہے غلطیاں ڈھونڈنے میں ہم لوگ لگے رہیں گے. بھئی فلانا مسجد کا امام ایسا ہے، ہماری مسجد کا امام ایسا ہے، اسی میں ہماری جو ہے زندگیاں گزر رہی ہیں. ہم جو ہے یہ نہیں سوچتے کہ بھئی اس کے پیچھے پڑھ کر ہمیں کیا مل رہا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے اپنے بچوں کی دینداری کی فکر کریں. اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہا ہے، پھر ایک مرتبہ دوہرا دیتا ہوں. آج ایک انسان کو دوسرے انسان کی جتنی فکر ہے اتنی فکر اگر آدمی اپنی ذات کی، اپنے گھر کی اگر کرنے لگے تو انشاءاللہ ہر گھر جنت کا نمونہ بنے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے اوپر، ان باتوں کے اوپر تھوڑا توجہ دیں اور اپنے بچوں کو کسی بھی حال میں مکتب سے جوڑنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی بچے کو جو ہے جماعت میں بھیج دیں گے، جماعت میں بھیجتے جو ہے بچہ جو ہے سدھر جائے گا. یہ ہماری غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے. حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا، تاکید فرمایا کیا اپنے زمانے میں کہ بھئی اس جگہ آ کر تم دین نہیں سیکھ سکتے، اس جگہ آ کر تم دین نہیں سیکھ سکتے، بلکہ بس اتنا تم کو ہوشیاری ملے گی، اتنی تم کو جو ہے فکر ہوگی کہ بھئی دین سیکھنا چاہیے، اتنا ہی جو ہے تم کو ضرورت محسوس ہوگی اور یہی بات تمہارے اندر آئے گی. دین تم سیکھ نہیں سکتے. دین سیکھنے کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ مدارس میں جاؤ، مکاتب میں جاؤ. تو یہ جو ہے ہماری غلط فہمی ہے. ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم ہر کام الٹا سیدھا کرتے ہیں. کوئی کام جو ہے کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کام کا طریقہ کیا ہے، اس کام کو کرنے کا کون سا طریقہ ایسا ہے جس سے جو ہے ہمارا فائدہ ہو جائے، کون سے طریقے سے کرنے سے ہمارا نقصان ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتے. تو اس لیے اگر آپ کو ان باتوں میں سے کسی بات سے آپ جو ہے نا اتفاق ہیں، آپ کو بری لگتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. جتنی باتیں آج میں نے کہی ہیں یہ پوری باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، تجربہ کر کے، 1 سال کا تجربہ نہیں، جب سے میں یہاں جو ہے خدمت میں لگا ہوں 7 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. 7 سال کے تجربے کی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے. آپ کی مرضی، اگر آپ جو ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہیں تو مکتب سے جوڑیں. نہیں اس کی فکر نہیں کرتے تو بھئی آپ کے بچے، آپ کی مرضی. بس اللہ رب العزت کے پاس میں تو یہ کہنے پر جو ہے اللہ رب العزت کے پاس یہ تو اتنا تو کہنے کا مجھے موقع ملے گا کہ اللہ میں تو بہت کچھ کہہ کر دیکھ لیا لیکن لوگ نہیں سمجھے. تو اس لیے ضروری ہے بہت جو ہے سنبھال کے اپنے آپ کو یہ باتیں میں کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کی فکر کریں، نمازوں کا اہتمام خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی نمازوں کا اہتمام کرائیں. 7 سال کی عمر میں نماز کی عادت ڈالو. 10 سال کی عمر میں بچے نماز نہیں پڑھتے تو مارو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے. ہمارے بچے 10 سال ہو جاتے ہیں، 12 سال، 15 سال ہو جاتے ہیں لیکن مسجدوں میں نہیں آتے. تو ان تمام باتوں کے اوپر تھوڑا جو ہے سنجیدگی سے سوچیں، فکر کریں اور اپنے بچوں کی خصوصاً آنے والا زمانہ، آج یہ بات میں کہہ رہا ہوں، لکھ کر رکھ لیں آپ. اور لکھنا کیسے ہے؟ پین پیپر سے نہیں بلکہ دل کی تختی پر لکھ کر رکھ لیں کہ آئندہ جو زمانہ ہمارے سامنے آ رہا ہے 10-20 سال کے بعد، اس زمانے میں ہماری مسجدیں پوری خالی رہیں گی اور ہمارے مدرسے خالی ہو جائیں گے اور ہمارے مکتبوں کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا. اگر اتنی ہماری بے فکری رہی، ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھئی مدرسے بیکار، مکتب بیکار. اگر مدرسے مکتب بیکار ہوتے تو نماز پڑھانے والے آپ کو کہاں سے ملتے؟
آج ہم آگے نہیں بڑھتے جنازہ پڑھانے کے لیے، تو جنازہ پڑھانے کا انتظام کیسے ہو سکتا؟ آپ کے بچوں کے کسی کے بچے کی جو ہے پیدائش ہوتی ہے تو باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ باپ کیا کرے، فوراً جو ہے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں اقامت کہے، اور اس کے 7 دن کے بعد اس کا اچھا سا اچھا نام رکھے. لیکن اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے. بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی تو مسجد کے امام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے گھر میں جو ہے بچہ پیدا ہوا ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، آؤ آ کر جو ہے اذان اقامت دو. اتنا بھی ہمیں جو ہے نہیں آتا. اتنی جو ہے دین سے دوری ہماری ہوتی جا رہی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دین کے بارے میں فکر کریں، اپنے بچوں کی دینداری کی فکر کریں. اگر آپ جو ہے اپنے بچوں کو دنیا کا علم حاصل کریں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی ناجائز ہے، حرام ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہمارے بچے جو ہیں دنیا کے علم میں آگے بڑھیں، ہر میدان میں ہمارے بچے رہیں، لیکن کب اس کے ساتھ ساتھ دین کا ضروری علم اس کو ملے. قرآن ناظرہ پڑھنے والا بنے ہمارا بچہ، تبھی جا کر وہ چیزیں جو ہیں ہم کو زیب دیتی ہیں. ابھی جو ہے ملیال میں جو ہے پچھلے ہفتے جو ہے مکتب کا جلسہ ہوا تو حضرت مزمل صاحب دامت برکاتہم آئے ہوئے تھے. تو بیٹھے بیٹھے باتیں آئیں کہ ہم نے جو ہے حضرت سے کہا کہ حضرت آج کل جو ہے لوگ دین کا علم بھی نہیں سکھا رہے ہیں، دنیا کا علم بھی نہیں سکھا رہے ہیں، تو اس کے اوپر کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کیا طریقہ ہو؟ تو حضرت نے کہا کہ میں آج تک دنیا کے علم کے بارے میں کبھی بھی اتنے بڑے عرصے میں کبھی کسی بیان میں نے نہیں کہا. میں تو یہی کہتا ہوں کہ دنیا کا علم مت پڑھاؤ، دین کا علم ضرور پڑھاؤ. تو حضرت کا یہ نظریہ ہے. تو اس طریقے سے دین کا علم، دنیا کا علم پڑھائیں نہ پڑھائیں کوئی جو ہے فکر کی بات نہیں. میں ہوں، میرے پاس دنیا کا کچھ بھی علم نہیں ہے، کبھی میں نے اسکول نہیں گیا، کبھی جو ہے ایک کلاس تک میری تعلیم دنیا کی نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ میری زندگی گزر رہی ہے اور اللہ نے بڑی عزت دی ہے. اور وہ عزت کیسے ملی؟ قرآن حدیث کے طفیل سے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی جتنے ہم جو ہے اپنے دنیا کے علم کی فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ اپنے دین کے علم کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کی زندگی میں دینداری رہے گی. ورنہ تو پھر جو ہے ہمارے بچے ہمیں جو ہے مار کر گھر کے باہر کر دیں گے. بڑھاپے میں ہمارے بچے ہماری خدمت نہیں کریں گے. آج کتنا جو ہے یہ کام ہو رہا ہے ہمارے گاؤں میں، بوڑھوں کے لیے، کمزوروں کے لیے ایک جو ہے انتظام ہے، سب کو معلوم. آپ کو اگر وہاں جا کر دیکھیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بچے جو ہیں باہر ملکوں میں رہتے ہیں، جن کے بچے باہر ملکوں میں اچھے بزنس وہ لوگ کر رہے ہیں اور اچھے جو ہے پوزیشن میں ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، نہ ہی ان کو توفیق ہوتی ہے. کیوں؟ غلطی کس کی ہے؟ ماں باپ کی. انہوں نے جو ہے ویسے جو ہے عادتیں نہیں سکھائیں، وہ اخلاق نہیں دیے، تو بچے بھی جو ہے ماں باپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے، جیسے ہی کرنی ویسے ہی بھرنی. تو اس لیے ضروری ہے اپنے بچوں کی دینداری کی فکر کریں، ورنہ تو پھر جو ہے آئندہ زمانہ جو ہے بڑا خراب آنے والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ علم جو ہے اٹھا لیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری نشانی کیا بتائی گئی کہ زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، اور عورتیں جو ہیں زیادہ ہو جائیں گی. ایک مرد کی نگرانی میں 50 عورتیں آئیں گی، ایک مرد کی نگرانی میں 50 عورتیں. اور اس کی وضاحت میں نے شروع میں کر دیا. کیسے ہوگا وہ اللہ کو معلوم، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. صرف محدثین فرماتے ہیں 2 وجوہات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں جنگیں زیادہ ہوں گی، جنگیں زیادہ ہوں گی. جو مرد جائیں گے جنگ میں وہ وہیں جو ہے مر جائیں گے، اور ان کے بچے، ان کی بیویاں پوری جو ہیں ایک دوسرے مرد کی نگرانی میں آئیں گے. ایک وجہ، ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت قیامت کے قریب لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہوگی، لڑکوں کی پیدائش کم ہو جائے گی. لیکن اس کے اوپر ہمیں تجربہ ہے، آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ آج کے زمانے میں جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ بچے اگر پیدا ہو رہے ہیں تو 60 یا 70% لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، 30 یا 40% جو ہے لڑکے پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ بھی جو ہے زمانہ آئے گا، اور وہ زمانہ کیسے رہے گا اللہ کو معلوم. آج جو ہے ہمیں
3-4 لوگوں کا جو ہے خرچہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے لوگ جو ہے حلال کی حرام کی نہ تو حلال کی تمیز ہے نہ تو حرام کی تمیز کرتے ہوئے کماتے ہیں. بس پیسہ ہونا چاہیے اس لیے کہ خرچہ زیادہ ہے. لیکن وہ زمانہ کیسے ہوگا؟ ایک مرد کی نگرانی میں 50 عورتیں آئیں گی. تو یہ جو تمام چیزیں جو ہیں قیامت کی علامتوں میں سے ہیں. شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا. دور شروع ہو چکا ہے. ابھی جو ہے جنوری کا مہینہ جب شروع ہوا، پہلی تاریخ آئی تھی اور دسمبر کی 30 پر 1 تاریخ جب گزری تھی، تو وہ جمعہ جب آیا تھا تو اس وقت میں نے پوری تحقیق آپ کے سامنے جمعہ میں رکھا تھا کہ صرف ایک رات میں ہمارے شہر کے اندر کتنے لاکھ کا شراب پیا گیا اور ہمارے پورے ضلع میں کتنے لاکھ کا شراب پیا گیا، پورے جو ہے ہمارے اسٹیٹ میں کتنے کروڑوں کا شراب پیا گیا. یہ پوری تحقیق میں نے اس وقت بیان میں رکھ دیا تھا. صرف ایک رات میں اتنے لاکھ کا لوگ شراب پیتے ہیں تو پورے سال میں کتنے کروڑوں تک وہ پہنچتی ہوگی رقم. تو اتنا جو ہے شراب عام ہو جائے گا. اور یہ تو کم ہے، لیکن آئندہ زمانہ اور بھی خطرناک آئے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنی دینداری کی فکر کریں، اپنے بچوں کی دین کے علم کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ تمام گناہ ہماری زندگی میں داخل نہیں ہو سکیں گے. تمام گناہوں سے اپنی زندگی پاک رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو دین کے علم کے تعلق سے کچھ فکر کرنے کی، اپنے بچوں کی دین کے علم کو سکھانے کی، اور خصوصاً جو ضروری فرض علم ہے اس کو تو بھی کم سے کم جو ہے سکھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.